ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 پڑھ رہے تھے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 146 اور 47 آج کور کریں گے۔ تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمیں تحویل قبلہ کے بارے میں مزید کیا انفارمیشن ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آیات کو سمجھیں گے کہ ان میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145، 46 اور 47 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یعنی یہ جو دو گروہ ہیں، ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلہ کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، یعنی جسے قبلہ بنایا گیا ہے، ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا۔ تحویلی قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، اور یہ تمہارے قبلہ کی پیروی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کی باتوں میں آئے اور علم آ جانے کے بعد اگر پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ممکن نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتباع میں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ باتیں صرف ہمارے لیے بتائی گئی ہیں کہ اگر ہم ان اہل کتاب کے ورگلانے میں آ گئے اور اپنے دین میں شک کرنے لگے تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یعنی جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا وہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ ایک مقرر کردہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں، اور ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یعنی عربی کے اندر یہ ایک محاورہ تھا کہ یقینی طور پر اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ وہ جانتا ہے تو ایسے ہی کہتے تھے کہ وہ ایسے جانتا ہے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے، اور یقین جانو کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور تم اس میں کبھی شک میں نہ پڑنا۔ یہ ہے ان آیات کا مفہوم۔ اور پھر بات وہی ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے وہی حق ہے، اور اس میں کبھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اپنے حق جو ہمارے پاس موجود ہے
اس کے بارے میں ابھی کوئی ہمیں دوسرا ورغلائے اور ہمارے لیے شکوک پیدا کرے اور ہم اپنے رب کی طرف سے بات جو آئی ہے اس کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس میں شک کرنے لگ پڑیں تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ ظلم بحیثیت امت ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے دین کو اپناتے ہیں، اپنے دین کے اوپر شک کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ ہدایات کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پہ چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ترقی کی، انہوں نے دین کو چھوڑا، اپنے اصول اپنائے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو ہم بھی ان کو فالو کریں۔ اصل میں یہ آپ نے اپنے پاس جو حق ہے اس کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین آپ کو عروج بخشے گا۔ آپ نے اللہ کے دین کو جب جب قائم کیا، اولین دور میں یہ قائم تھا، بعد میں جب بھی کسی بھی صورت میں جہاں کہیں یہ دین اپنی اصلی شکل میں رائج ہوا وہاں لوگوں کو عزت ملی، وہاں معاشرے میں خوشحالی آئی، وہاں معاشرے میں سکون آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین و آسمان سے اپنا رزق عطا فرمایا۔ یہ محض اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کو وہ فالو کرتے رہے ہیں۔ آج ہم نے بحیثیت امت اللہ کے دین کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم دنیا داری میں پڑے ہیں۔ ہمیں اس کا بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم اس کلام کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، خصوصی طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اپنی انفرادی زندگیوں میں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت امت، بحیثیت قوم، ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے نظام پہ چلنا ہے، اس کے نظام کو زمین پر رائج کرنا ہے۔ پھر ہمیں جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس میں کبھی کوئی شک نہیں پڑے گا اور ہم اس طرح اللہ کے سامنے مسلم بن کر سرخرو ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا بھی بہتر کرے گا اور ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا أَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے اتباع کی، واو عطفہ، لام تاکیدن اور ان شرطیہ، اتبعت فعل ہے۔ اتبعت مادہ تا با عین مزید فی کا باب اختلافا، ماضی کا پہلا صیغہ اتبعا، مضارع یتبعو، اختلفا یختلفو کے وزن پہ، اتبعتا اختلفتا کے وزن پہ ہے، ماضی واحد حاضر مذکر کے لیے، تم نے پیروی کی۔ اہواہم من بعد، ان کی خواہش کی پیروی کی اس کے بعد کہ، اہواء یہ مفعول بہ ہے، اتبعتا، اور اہواءہم یہ مرکب اضافی ہے، من بعد مرکب جاری ہے۔ ما جاءک من العلم، جو علم تمہارے پاس آ چکا، ما موصولہ، جاء فعل ہے اور کا مفعول بہ ہے، من العلم مرکب جاری ہے۔ جاء مادہ جیم یا حمزہ، باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ جاء، مضارع کا پہلا صیغہ یجیء، ضربہ یضربو، جاء یجیء، جاء کدھر ہے؟ ضربہ کے وزن پہ، فعل ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، وہ آیا۔ انکا اذن، تو یقیناً تم، انا حرف ناصبہ ہے، کا ضمیر اور اذن جواب ہے،
اور یہ حرف جزا بھی ہے۔ انکا اذن تو یقیناً اس وقت تم لمن الظالمین ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لام تاکیدن آیا اس میں، اور من حروف جارہ میں سے من الظالمین یہ مرکب جاری بنا۔ اصل میں یہ ظالمون تھا، ظالمون جب حالت جر میں جائے گا تو ظالمین بن جائے گا من کی وجہ سے، یہ مرکب جاری ہوا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو یعنی جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ ہے۔ الذین وہ لوگ، اسم موصولہ، آتیناہم الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، آتیناہم، آتینا فعل ہے، ہم مفعول بہی ہے، الکتاب مفعول ثانی، یعنی دو مفعول آتینا کے، ہم اور الکتاب۔ یعرفونہ اس کو جانتے ہیں، یعرفون اور ہو ضمیر ہے، یعرفون فعل، یعرفونہ یعرفون کا مادہ عین را فا باب ضربا، ماضی کا پہلا صیغہ عرفا، مضارع یعرفو، ضربا یضربو، عرفا یعرفو، یعرفون یضربون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، وہ سب جانتے ہیں ہو اسے، ہو ضمیر واحد غائب مذکر کے لیے، کما یعرفون ابناءہم جیسا وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ کا اور ما کا مرکب جاری کا حروف جارہ میں سے ہے، یعرفون فعل ابھی ہم نے اس کی تفصیل دیکھی، ابناءہم مرکب اضافی یعنی ابناءہم ان کے بچے، تو نسبت ہو گئی ہم ان کے ساتھ، مرکب اضافی بنا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ مگر ان میں سے ایک گروہ ہے، واو عطفہ ان حروف ناصبہ میں سے ہے، فریقاً اسم ان حالت نصب میں آیا، منہم خبر ہے اور یہ مرکب جاری بھی ہے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق کو من ربک فلا تکونن من الممترین، جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یعنی ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، یہود کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ قبلہ برحق ہے، وہ جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، مگر وہ چھپا رہے ہیں حق کو۔ یہ قطعی ایک امر حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ حق کو چھپاتے ہیں، لام تاکید، اور یکتمون یہ فعل ہے، الحق مفعول بہی ہے۔ یکتمون مادہ کاف تا میم باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ کتما، مضارع کا پہلا صیغہ یکتمو، نصرہ ینصرو، کتما یکتمو۔ یکتمون کدھر ہے؟ ینصرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، وہ سب چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جانتے ہیں، واو عاطفہ ہے، ہم ضمیر ہے، اور یعلمون فعل ہے۔ یعلمون مادہ عین لام میم باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ علیمہ، مضارع یعلمو، سمیع یسمعو، عالمہ یعلمو۔ یعلمون کدھر ہے؟ مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ جانتے ہیں۔ حق من ربک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، الحق کو مبتدا ہے، من ربک خبر، اس میں من رب مرکب جاری اور رب کا مرکب اضافی ہے۔ فلا تکونن پس تم ہرگز نہ ہو جانا، فا عطفہ لا نافیہ اور تکونن فعل، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، من حروف جارہ میں سے، اور ممترین یہ مرکب جاری ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ جو فقرہ ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔
الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق کو اس میں مبتدا، من ربک یہ مرکب جاری من ربی، اور یہ خبر کے طور پر بھی ہے کا ضمیر واحد غائب متکلم کے لیے، فا اور لا اس میں عطفہ، فا عطفہ لا نافیہ، تکونن نون تاکید ثقیلہ، مضارع میں ایک نون کے اضافے سے معنی میں تاکید اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو نون تاکید ثقیلہ اس میں اضافہ ہوا اور اس میں شدت کا پہلو آ گیا، فلا تکونن تو پس تم ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین، من اور الممترین، من حروف جارہ اور الممترین اسم فاعل جمع ہے، یعنی تم شک والوں میں نہ ہو جانا، تو من الممترین مرکب جاری بنا، الممترین الممتر اس کا فاعل واحد یعنی مفرد ہے اور جمع ہوئی ممترینہ، باب اختلافہ، اور باب اختلافہ میں یہ جو فاعلین ہیں مختلفین، اس کے وزن پہ ہے ممترینہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 147 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت اور برکتیں لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔